بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت کی ہے، اور حضور نے فرمایا گناہ میں یہ سب برابر ہیں۔ دوستو، پچھلے دنوں ہم نے تجارت کے شرعی اصول بیان کیے ہیں، اور آج اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طرح تجارت شریعت کی نظر میں ایک محمود عمل ہے، اسی طرح اس کے مخالف سود شریعت کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور چونکہ اس دور میں بہت سے لوگ ایسے موجود تھے جو آج کے دور کی طرح یہ کہتے تھے کہ جی کوئی فرق بھی نہیں ہے، تجارت اور سود میں ایک جیسا ہی ہے۔ قرآن ان کو بیان کرتا ہے قالوا انما البیع مثل الربا، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تجارت ربا کی طرح ہے، یعنی سود کی طرح ہی ایک چیز ہے، اس میں بھی نفع کمانا مقصود ہوتا ہے، اس میں بھی نفع کمانا مقصود ہوتا ہے۔ حالانکہ شریعت کی نظر میں یہ دو الگ الگ چیزیں اور ان کے الگ الگ احکام ہیں، اور اسی آیت میں اس کو بیان بھی کیا گیا، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور سود اللہ کی نظر میں حرام ہے، اور یہ ایسا حرام ہے کہ وہاں باقاعدہ وارننگ دی گئی کہ اگر یہ لوگ سود کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر قرآن کریم میں کہا گیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ سود سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ میں اتر آئے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سود سے بہت شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ ہم سب کو چاہیے ان معاملات کو سمجھیں، علماء سے مشورہ کریں، خاص طور پہ ہمارے جو آج کل آن لائن بزنسز ہو رہے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں قابل اشکال ہیں، تو اس وجہ سے اس میں علماء کے ساتھ مشاورت بے حد ضروری ہے۔ میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ تمام آن لائن بزنس غلط ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں اشکال موجود ہے۔ اس لیے کسی معتبر دارالافتاء سے، کسی معتبر عالم دین سے مشورہ کیجئے، ان سے معلومات کیجئے، اور اس کے بعد کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کیجئے۔ اسی طرح باقی جو ہمارے یہاں معاملات چل رہے ہیں اس میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ خدا نخواستہ ہم سودی معاملے میں آنے والے نہ ہوں۔ اور یہاں دیکھیے، صرف سود کھانے والا نہیں، سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والے، یہ سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے سودی معاملات سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔